اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ نمبر 640 کہ ایک بندہ رکوع میں جھکنے سے عاجز ہے، جھکنا ہے، انحناء کرنا ہے رکوع، اور یہ عاجز ہے، تو کہا کسی سے مدد لے، وہ اس کے ساتھ تعاون کرے، یہ جس طرح جھکنا ہے وہ اس کو جھکائے گا، پھر اس کو اٹھائے گا، اس طرح یہ رکوع کرے گا اور نماز پڑھے گا۔ اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو اتنا جھکے کہ جتنے سے رکوع صدق کرنے لگ جائے، اتنا جھکے۔ اور اگر یہ اتنا نہیں جھک سکتا کہ رکوع صدق کرے تو پھر اشارہ کرنا ہوگا۔ اشارہ پہلے جو ہے نا، ہمیشہ اشارہ سر کے ساتھ کرنا ہے۔ اگر سر کے ساتھ اشارہ ممکن نہ ہو تو پھر آنکھوں کے ساتھ اشارہ کیا جائے گا، آنکھیں بند کرنا اور کھولنا، اس طریقے سے اشارہ کیا جائے گا، تو یہ اشارے سے نماز پڑھے گا۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال ہے کہ اگر کھڑی ہوئی حالت میں وہ جھک تو سکتا نہیں ہے، اشارے کے ساتھ رکوع کرنے کا آپ کہہ رہے ہیں، لیکن یہی بندہ اگر بیٹھ کر رکوع کرے تو بیٹھ کر رکوع کر سکتا ہے، کھڑے ہو کر نہیں کر سکتا تھا، اشارہ کرنا پڑ رہا تھا۔ اب اشارے والے کام کرے یا پہلے قیام میں کھڑا ہو، جب رکوع کا ٹائم ہے تو بیٹھ کر رکوع کر لے، پھر جو ہے وہ اٹھ کر سامع اللہ لمن حمدہ کہہ کر پھر سجدے میں چلا جائے۔ تو یہ اشارے سے رکوع کرے یا بیٹھ کر رکوع، کون سا کام کرے؟ کہا اس نے وہی کھڑے ہو کر اشارہ ہی کرنا ہے، رکوع قیام والا ہی کرنا ہے، بیٹھ کر والے رکوع کی طرف نہیں جانا۔ اور اگرچہ بہتر یہ ہے کہ یہ 2 دفعہ نماز پڑھ لے، ایک دفعہ وہی کھڑے ہو کر اشارے والا رکوع کرے، اور ایک دفعہ دوسری دفعہ جب نماز پڑھے گا تو اس میں رکوع بیٹھ کر کرتا جائے گا، یہ بہتر ہے، ورنہ اس نے وہی کھڑے ہو کر رکوع کرنا ہے۔ اذا عجز عن الانحناء التام بنفسه، خود انحناء نہیں کر سکتا، نہیں جھک سکتا، تو اعتمد علی من یعینہ، اس پر اعتماد کرے گا جو اس کی مدد کرے گا، جھکائے گا، اٹھائے گا۔ وَإِذَا عَجَزَ عَنْهُ أَتَى بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ مِنْهُ، اگر اس سے عاجز ہے تو جتنا ممکن ہو اتنا انجام دے، جھکنا، اور ما صدق الرکوع علیہ عرفاً، اتنا جھکنا ہو کہ اس کو عرفاً رکوع کہا جا سکے، اتنا ہو۔ اما ما عدم صدق، اگر یہ صدق نہ ہو رہا ہو تو فیتعین الایماء قائما بدلا عنہ، پھر کھڑے ہو کر اس جھکنے کی جگہ پر اشارہ کرنا ہے۔ سواء تمکن من الانحناء قلیلا ام لا، کہہ رہے ہیں کہ کوئی فرق نہیں، اب جب اشارے والی صورت میں کہ تھوڑا سا جھک سکتا ہے یا بالکل ہی نہیں جھک سکتا، اس صورت اب ہے اس پر اشارہ کرنا ہے اس نے۔ وَإِذَا دَارَ أَمْرُهُ بَيْنَ الرُّكُوعِ جَالِسًا وَالْإِمَاءِ إِلَيْهِ قَائِمًا، اگر امر دائر ہو جائے کہ بھائی یہ یا تو کھڑے ہو کر اشارے سے کرے گا یا بیٹھ کر رکوع کرے گا، اب کون سا کام کرے؟ تو اس صورت میں تعین الثانی، یہ دوسرا کام ہی کرنا ہے، یعنی ایما الہ قائمًا، یہ جو دوسرے نمبر پہ لکھا ہوا ہے کہ اشارے سے ہی رکوع کرنا ہے، وہ بیٹھ کر والے کی طرف نہیں جانا۔ اگرچہ علاوۃ الاولیٰ الجمع بینہما، یہ دونوں کام کرے، اشارے والا بھی کرے اور بیٹھ کر والا بھی، اور وہ اس طرح کے بے تکرار صلاۃ، 2 دفعہ نماز پڑھ کے، ایک ہی نماز کو 2 دفعہ پڑھے، ایک دفعہ اشاروں سے چلائے، دوسری دفعہ بیٹھ کر رکوع سے نماز پڑھے۔ ولا بد فی الایماء، یہ جو اشارہ کرنا ہے اس میں ضروری ہے کہ یکون براسہ ہی، اشارہ سر کے ساتھ ہو، ان امکان اگر ممکن ہے تو سر جھکا کے، وَإِلَّا اگر یہ ممکن نہیں ہے سر جھکانا اس کے لیے تو فَبِالْعَيْنَيْنِ، آنکھوں کے ساتھ ہو، تغمیضاً لہ و فتحاً، جھکنے کے لیے، تغمیضاً للانحناء، انحناء جو تھا اس کے لیے ہے جھکنا، اس کے لیے آنکھیں بند کرنا، جھکنے کے لیے آنکھیں بند کرے گا، و فتحاً للرفع منہ، اور اٹھنے کے لیے اشارہ کرے گا آنکھیں کھول کے۔ اچھا،
اب ہے ایک بندہ جو پیدائشی طور پر ہے ہی اس طرح جیسے بندہ رکوع میں ہوتا ہے، یا کوئی اور مشکل اس کی بنی ہے جس کی وجہ سے وہ ایسے ہو گیا ہے کہ اب اس کی زندگی ایسے گزر رہی ہے کہ بندہ جیسے رکوع میں ہوتا ہے۔ تو اب جیسے پچھلا مسئلہ پڑا ہے 640، اسی کی طرح یہاں پر بھی بات آ رہی ہے کہ ایک بندہ جھکا ہوا پیدا ہی ایسے ہے، رکوع والی حالت میں جائے، یا کسی اور اس پر کوئی ایسا مشکل بنی ہے کہ وہ رکوع والی طرح ہو گیا ہے۔ اب اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ سیدھا کھڑا ہو، جو ہم قیام متصل برکوع کہتے ہیں کہ رکوع کی طرف قیام سے آئے، اب یہ تو قیام کر ہی نہیں سکتا، تو اس کا کیا ہوگا؟ تو کہا یہ بھی پیچھے مسئلے کی طرح یہ کسی سے مدد مانگے جو اس کو کھڑا کرے اور پھر رکوع کی طرف لے آئے، تاکہ اس کا قیام متصل برکوع قیام کی حالت میں ہو جائے، کھڑی ہوئی حالت میں حاصل ہو قیام کے ساتھ۔ اور یہ قیام بھی کر لے، اور اگر دوسرے قیام جو ہیں رکوع کے بعد والا، اسی طرح قرات والا، اپنا تکبیرات الاحرام والا، یہ بھی کسی اور کے مدد سے جو ہے نا سارے قیام انجام دے۔ اور اگر اور کی مدد سے قیام اتنا نہیں ہو سکتا کہ جس کو عرف قیام کہے، تو پھر یعنی اگر اتنا ہو سکتا ہے تو وہ تو کرنا ہے، اگر اتنا نہیں ہو سکتا کہ عرف جسے قیام کہے تو پھر یہ بھی قیام کے لیے اپنے سر کے ساتھ اشارہ کرے گا، اور سر سے نہ ہو سکے گا تو پھر آنکھوں کے ساتھ اشارہ کرے گا۔ اور اگر یہ امر دائر ہو جائے کہ بھئی ایک قیام ہو سکے گا اس بندے کا، یا تو قیام متصل برکوع ہو سکے گا یا قیام تکبیرۃ الاحرام والا ہو سکے گا، دونوں ہم نے کہا تھے ضروری ہیں، تو ان میں سے پھر کس کو مقدم کرے؟ تکبیر کے وقت قیام کرے گا تو پھر رکوع سے پہلے نہیں کر سکے گا، جو اگر تکبیر کے وقت قیام نہیں کرایا تو رکوع سے پہلے والا کر لے گا، تو کون سا مقدم ہے، کس کی زیادہ اہمیت ہے؟ کہا رکوع سے پہلے والے کی زیادہ اہمیت ہے، وہ کرے، اور تکبیر والا رہتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اذا کانا کراکے خلقتاً او لعارض، بنا ہی رکوع کی حالت میں ہے، اللہ نے اس کو بنا ہی ایسے ہے، او لعارض یا کسی اور عارضہ لاحق ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ اب رکوع میں ہی رہ رہا ہے، تو فَإِنْ أَمْكَنَ وَالْانْتِصَابَ التَّامُ، اگر سیدھا کھڑا ہونا اس کے لیے ممکن ہو، وَلَوْ بِالِاسْتِعَانَةِ، چاہے مدد لے، بے عصا او ناویہ، ڈنڈے کا سہارا لے، یا اور کی دیوار کا سہارا لے، یا کسی اور بندے کا سہارا لے، تو لازمہ ذالک قبل رکوع، رکوع سے پہلے اس نے قیام متصل برکوع اسی طرح کرنا ہے۔ وَإِلَّا، اگر یہ ممکن نہ ہو، فَإِنْ تَمَكَّنَ مِنَ الْانْتِصَابِ، یعنی پورا قیام ممکن نہیں ہے، تو فَإِنْ تَمَكَّنَ مِنَ الْانْتِصَابِ بِمِقْدَارٍ يَصْدُقُ عُرْفًا عَلَى الْانْحِنَاءِ بَعْدَهُ عنوان الرکوع، کہ اگر اتنا سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے کہ عرف کی نگاہ میں صدق کرے اس قیام کے بعد، اتنا قیام ہو گیا، اس کے بعد یہ صدق کرے کہ اب یہ رکوع میں آ گیا ہے، اور جھکنے کو رکوع کہا جا سکے، یعنی عرف نے جب دیکھا نا ہم نے اس کو اٹھایا ہے، قیام کرانا چاہتے ہیں، لیکن یہ مکمل تو نہیں اٹھ سکتا، لیکن اتنا اوپر سیدھا کھڑا ہو گیا ہے کہ اس کے بعد اب رکوع میں جائے گا تو ہمارا عرف کہے گا کہ اب رکوع حاصل ہوا ہے، پہلے حاصل نہیں تھا جب ہم نے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ تو اتنا اگر قیام بھی ہو جائے تو بھی یہ بھی کرنا ہے، وَلَوْ فِي حق ہی، اسی کے حق میں یہ قیام صدق کرتا ہے، اس کے علاوہ جو سیدھے بندے ہیں، ٹھیک بندے ہیں، صحیح بندے ہیں، ان کے لیے اس طرح کا حالت کو کوئی بھی قیام نہیں کہے گا، لیکن اس کے لیے کہیں گے تو اتنا ہم نے اس کو کرانا ہے، یتعین ذالک، اس طرح اتنی مقدار اٹھنا ہے۔ اچھا، والقیام الناقص بعدم التمکن یجری فی القیام حالت تکبیرۃ الاحرام والقراءۃ والقیام بعد الرکوع، کہا یہی جو کسی چیز کا سہارا لے کر، کسی سے مدد لے کر جو قیام ہم نے رکوع سے پہلے کا کہا ہے، اور یہ قیام ناقص ہے، یہ والا اگر صحیح مکمل قیام نہیں کر سکتا تو ہم
ناقص ہی کرائیں گے، یہ صرف رکوع سے پہلے کے ساتھ خاص نہیں ہے، تکبیرۃ الاحرام کے وقت، قرات کے وقت بھی یہ قیام کرنا ہے، رکوع کے بعد بھی یہ قیام کرانا ہے اس کو، یہ دوسرے سے مدد لے گا۔ وَمَعَدَمِ التَّمَكُّنِ مِنَ الْجَمِيعِ، بالکل کچھ نہیں ہو سکتا، نہ خود سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے، نہ کسی کی مدد سے سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے، نہ کسی کی مدد سے آدھا سیدھا جس کو ہم کہہ رہے ہیں وہ بھی نہیں ہو سکتا، تو پھر وَمَعَدَمِ التَّمَكُّنِ مِنَ الْجَمِيعِ سارے قیام نہیں ہو سکتے، من الجمیع سے مراد یہ سارے قیام، معذرتاً قیام تکبیر کے وقت، قرات کے وقت، رکوع کے بعد، رکوع سے پہلے، یہ سارے قیام اگر نہیں ہو سکتے تو پھر کون مقدم ہے؟ عدم التمکن من الجمیع یقدم القیام قبل رکوع، قیام متصل برکوع علی غیر سب پہ مقدم ہے۔ وما دوران الامر بین القیام حالت تکبیرہ والقیام حال القراء او بعد الرکوع، اور اگر یہ دائر ہو جائے کہ بھائی تکبیرۃ الاحرام کے بعد قیام کیا تو پھر قرات اور رکوع کے بعد والا نہیں ہو سکے گا، قیام متصل پر رکوع ہو جائے گا، تکبیرۃ الاحرام والا کیا تو پھر قرات کے وقت بھی نہیں کر سکے گا قیام، اور رکوع کے بعد والا بھی نہیں کر سکے گا، تو اس صورت میں یقدم الاول، یہاں تکبیرۃ الاحرام والا مقدم ہے، تو لہٰذا جب امر دائر ہو جائے تکبیرہ اور قیام متصل برکوع تو پھر قیام متصل برکوع مقدم ہے، اور جب امر دائر ہو جائے تکبیرہ والا اور قرات والا قیام اور رکوع کے بعد والا ان میں سے کوئی ایک ہوگا تو اس صورت میں قیام تکبیرۃ الاحرام کے وقت والا سب پہ مقدم ہے، ان دو پہ مقدم ہے، قرات اور رکوع کے بعد والے پہ مقدم ہے۔ اچھا، تو یہاں پر بھی اشارہ جو تھا وہ اوپر جیسے آیا ہے کہ او ما براسہ ہی وَإِن لَمْ يُمْكِنْ فَبِعَيْنَیہِ، سر کے ساتھ اشارہ کرنا ہے، یا سر سے نہیں ہو سکتا تو پھر آنکھوں کے ساتھ اشارہ کرنا ہے۔ اچھا، رکوع جو بیٹھ کر کرتا ہے اس کے لیے کتنا اس کو جھکنا چاہیے؟ نام صدق کرنے لگ جائے کہ انحناء کیا ہے اور رکوع کیا ہے تو یہ کافی ہے، اگرچہ افضل یہ ہے کہ اتنا جھکے کہ پیشانی جو ہے وہ جو سجدے کی جگہ ہے اس کے برابر آ جائے، یعنی اس کے اوپر آ جائے، اتنا جھکے کہ سجدے کی جگہ کے اوپر آ جائے پیشانی۔ یکفی فی صدق الرکوع الجالس، بیٹھے ہوئے شخص کے رکوع میں کافی ہے، صدق و مسمہ ہو عرفاً، عرف کی نگاہ میں رکوع کا نام صدق کر لے بس کافی ہے۔ فَيُجْزِئُ الْإِنْحِنَاءَ بِمِقْدَارٍ يُسَاوِي وَجْهَهُ رَكْبَتَيْهِ، اتنا جھکا ہے نا کہ اس کا چہرہ اس کے گھٹنوں کے اوپر آ گیا ہے تو بھی کافی ہے، لیکن افضل یہ ہے الزیادہ فی الانحناء، جھکنے میں تھوڑی اور اضافہ کرے، اِلَىٰ أَن يُسَاوِي وَجْهَهُ مَسْجِدَهُ، اِلَىٰ أَن يُسَاوِي وَجْهَهُ مَسْجِدَهُ، کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ اس کی سجدے کی جگہ مساوی ہو جائے، کہ اوپر آ جائے۔ وَإِن لَمْ يَتَمَكَّن مِنَ الرُّكُوعِ، اگر یہ والا رکوع ممکن نہیں ہے تو پھر انتقل إِلَى الْإِمَامَةِ، تو پھر اسی طریقے سے جو پیچھے گزرا ہے اشارے کی طرف بات چلی جائے گی کہ کسی اور سے مدد لے گا، ادھورا ہو سکتا ہے تو ادھورا رکوع کرے، جس کو عرف اس کے حق میں رکوع کہتا ہے، کچھ نہیں ہو سکتا تو پھر اشارہ کرے گا سر کے ساتھ، جو سر کے ساتھ نہیں ہو سکتا تو آنکھوں کے ساتھ کرے گا۔ اچھا، اب ہے ایک بندے کو رکوع بھول گیا ہے اور وہ سجدے کی طرف جھکا، ابھی پہلے سجدے میں نہیں گیا تھا، یاد آ گیا تو واپس ہے، اور اگر ایک سجدہ کر لیا تھا تو بھی واپس آ جائے، اور اگر دوسرے سجدے میں یاد آئے تو پھر احتیاط واجب بنا پر اس کی نماز باطل ہوگی، اس کو دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی، تو لہٰذا پہلا سجدہ دینے کے بعد یاد آیا ہے تو رکوع کی طرف واپس پلٹ آئے، رکوع کرنے کے بعد پھر 2 سجدے پورے دے گا، وہ جو اضافی سجدہ ہو گیا ہے وہ شمار نہیں ہوگا، نماز کا جز شمار نہیں ہوگا، وہ ساون زیادتی ہو گئی ہے، وہ ساون زیادتی ایسی ہے جس سے نماز باطل نہیں ہوتی، نماز کے آخر میں قربۃ اللہ سجدہ صاف دے دے گا۔ اذا ناسی الرکوع، رکوع بھول گیا ہے، فہوا الی السجود، سجدہ کی طرف جھک گیا ہے، وذاکر قبل وضع جبہتہ علی الارض، زمین پر پیشانی رکھنے سے پہلے یاد آ گیا ہے تو راجع الی القیام، قیام کی طرف آئے گا، قیام کے بعد رکوع کرے گا، کیونکہ رکوع میں قیام سے آنا ہے، اسی کو تو قیام متصل برکوع کہتے ہیں کہ رکوع کی طرف قیام سے آنا۔
وَكَذَلِكَ إِذَا ذَكَرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَبْلَ الدُّخُولِ فِي الثَّانِيَةِ، کہا کہ اسی طرح ہوگا اگر اس کو سر سجدہ میں رکھنے کے بعد یاد آیا، لیکن ابھی دوسرے سجدہ میں سر نہیں رکھا تھا، باقی سارے اعضاء بھی رکھ دیے جائیں نا، ہاتھ بھی رکھ دیے جائیں، پیروں کے انگوٹھے گھٹنے لگ رہے ہیں، لیکن ابھی تک پیشانی نہیں رکھی تو سجدہ شمار نہیں ہو رہا ہے۔ پیشانی رکھ دی ہے تو بس سجدہ شمار ہو گیا ہے، چاہے ابھی مثلا ایک دو عضو ابھی رکھنا باقی بھی تھا۔ تو والآوات وَكَذَلِكَ إِذَا ذَكَرَهُ بعد ذَلِكَ، دوسرے سجدے کے بعد یاد آیا ہے لیکن قبل الدخول فی الثانیہ، دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے، پہلے سجدے کے بعد یاد آیا کہ رکوع رہ گیا ہے، دوسرے میں داخل ہونے سے پہلے یاد آ گیا تو واپس آئے۔ ولاوات استحبابا حین اعادۃ الصلاۃ بعد الاتمام، کہہ رہے ہیں اس صورت میں جب ایک سجدہ دے لیا ہے اس کے بعد یاد آیا ہے اور پھر رکوع کی طرف آیا ہے اور پھر اس کے بعد دو سجدے دیے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ نماز مکمل کرنے کے بعد ایک دفعہ پھر یہی نماز پڑھ ڈالے۔ وَإِن ذَكَرَهُ بعد الدخول فی الثانیہ، اور اگر دوسرے میں سر رکھنے کے بعد یاد آیا ہے کہ میں تو رکوع بھولے ہوئے ہوں، تو اعاد صلاۃ ولاوۃ العظمیٰ، اب احتیاط لازم یہ ہے کہ نماز ہی دوبارہ پڑھیں۔ اچھا، اب ایک بندہ رکوع کے قصد سے نہیں جھکا ہے، کوئی چیز اٹھانے کے لیے جھکا ہے اور وہی جو جھکا ہوا تھا نا وہیں تھوڑا اوپر ہو کر وہیں رکوع میں ٹھہر گیا ہے، تو اس بندے نے کیا متصل برکوع نہیں کیا ہے، تو اس پر ضروری یہ ہے کہ یہ وہاں رکوع میں نہ آئے بلکہ اسی جھکی ہوئی حالت سے سیدھا کھڑا ہو اور کھڑے ہونے کے بعد رکوع میں آئے۔ یا جب یکون الانحناء بقصد الرکوع، انحناء جو ہے وہ رکوع کے قصد سے ہو، اس نے سورت مکمل کیا ہے، رکوع کے قصد سے نہیں، کوئی چیز اٹھانے کے قصد سے جھکا ہے اور وہیں بعد میں جو ہے نا اٹھتے وقت وہیں رکوع میں کھڑا ہو گیا تو اس کی نماز باطل ہوگی۔ فَإِذَا انحنى لِيَتَنَاوَلَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ، سورہ مکمل کر لی تھی، اس کے بعد یہ جھکا ہے زمین کی طرف کوئی چیز اٹھانے کے لیے، اور ناوی یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے جھکا ہے، اسی جھکی ہوئی حالت میں جب اوپر اٹھنے لگا تو ثم نوى الرکوع، اس نے رکوع کی نیت کر دی، تو کہا لا یجزی، یہ کافی نہیں ہے، بل لابد من القیام، اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے کھڑا ہو اس کے بعد رکوع کی طرف جائے، کیونکہ اس کا جھکنا رکوع کے قصد سے نہیں تھا، رکوع کے قصد سے جھکنا ضروری ہے، یہ کسی اور قصد سے جھکا ہے۔ اب یہ اس کام سے جب فارغ ہوگا تو اب رکوع میں آتا ہے تو ہم تو کہتے ہیں کہ رکوع سے پہلے قیام ہو، قیام سے رکوع میں آئے، اور یہ جھکی ہوئی حالت سے آ رہا ہے تو پھر اس کا وہ رہ جائے گا قیام متصل برکوع، لہذا اس کو سیدھا کھڑا ہونا پڑے گا، پھر رکوع کے قصد سے یہ رکوع میں جائے گا۔ اچھا، مریض بندہ ہے، اس کے لیے رکوع میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا کافی ہے، سبحان اللہ صرف ایک دفعہ کہنا کافی ہے، اور اسی طرح وقت تنگ ہو تو بھی کافی ہے، بلکہ ہر مجبوری کا مورد، جہاں پر آپ کی مجبوری ہے، کوئی جلدی ہے، تو ایک دفعہ سبحان اللہ کرنا کافی ہے، 3 دفعہ کہنے کی جگہ پر۔ یجوز للمریض وفی ذکر الوقت وسائر موارد الضرورہ الاقتصار فی ذکر الرکوع علی سبحان اللہ، مریض کے لیے وقت تنگ ہے یا اور مجبوری کے موارد ہیں تو ان سب میں کافی ہے اختصار کر لینا ایک دفعہ سبحان اللہ پر، یہ جائز ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے فصل سادس، سجدہ کے بارے میں ہے۔ الفصل سادس فی السجود، فرمایا دونوں سجدے مل کر یہ رکن ہے، لہذا دونوں کی کمی ہو جائے، دونوں سجدے رہ گئے ہیں رکعت میں اور اگلی رکعت کے رکوع میں پہنچ گیا ہے، رکوع سے پہلے یاد آ جاتے تو واپس آ سکتا تھا، اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیے ہیں تو ابھی قرات میں ہے تو یہ ترتیب خراب کر رہا ہے، تو اس طرح بھی اس کی نماز باطل ہو جائے گی، بھول کر رہ گیا اور رکوع میں پہنچ گیا ہے تو بھی اس کی نماز باطل ہو، تو لہذا کمی اگر ہو جائے دونوں سجدوں کی جو رکن ہیں مل کر کمی ہو جائے، جیسے بھی کمی ہو نماز باطل ہے۔ زیادتی اگر ہو جائے، جان بوجھ کے اگر زیادتی ہو جائے تو بھی نماز باطل ہے، اور اگر بھول کر 2 سجدوں کی زیادتی ہو جائے، بھول کر 2 سجدوں کی زیادتی ہوئی ہے، ایک کی نہ 2 کی، ہم پورے کو رکن بنائے ہوئے ہیں، بھول کر زیادتی ہو جائے تب بھی احتیاط واجب کی بنا پر نماز باطل ہوگی۔
تو لہذا کمی زیادتی مطلقاً سے اجتناب کریں۔ الواجب منہ فی کل رکعت سجدتان، ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں، ہما معاً رکن، دونوں مل کر رکن ہے، تبطل الصلاۃ بنقصان ہما، دونوں کی کمی ہو جائے تو نماز باطل ہے، عمدن و ساون، ساون کمی ہو، عمدن کمی ہو، نماز باطل ہے۔ وقضا بزیادتہما عمدن، زیادتی ہو گئی ہے عمدن تو بھی نماز باطل ہے، بل ساون ایضاً علاوۃ لزوماً، دونوں کی ساون زیادتی ہو گئی، ایک کی نہ دونوں کی، تو بھی نماز باطل ہے۔ ایک کی اگر زیادتی ہو جائے ساون، یا ایک کی کمی ہو جائے ساون، تو نماز باطل نہیں ہے۔ عمدن کی تو واجب ہے، واجب کو جو چھوڑے گا جان بوجھ کے اس کی نماز تو باطل ہوگی۔ ولا تبطل بزیادت واحدۃ، ایک کی زیادتی ہو گئی ہے، ولا بنقص یا ایک کی کمی ہو گئی لیکن یہ کمی زیادتی ساون ہوئی ہے، تو اس سے نماز باطل نہیں ہوگی۔ اچھا، اب سجدہ کسے کہتے ہیں کہ زیادتی ہو تو نماز باطل ہو جاتی ہے؟ کا پیشانی کا رکھنا، چاہے باقی اعضاء بھی نہیں بھی رکھے ہیں، سجدہ شمار ہو گیا ہے۔ والمدار فی تحقق مفہوم سجدہ علی وضع الجبہہ، پیشانی رکھنا یہ معیار ہے سجدہ شمار ہونے میں، یا پیشانی کا قائم مقام، جیسے ہم نے اشارہ سر کے ساتھ، اشارہ آنکھوں کے ساتھ اشارہ، یہ پیشانی رکھنے کا قائم مقام بنایا ہے، تو یہ کام کر دیا ہے، 2 دفعہ سر جھکانا تھا اور اس نے بھول کر 4 دفعہ کر دیا ہے، تو اس کا رکن زیادہ ہو گیا ہے، لہذا اس کی نماز باطل ہوگی۔ تو والمدار فی تحقق مفہوم سجدہ علی واضح الجبہہ، واضح جبہہ معیار ہے، او ما یقوم مقامہا من الواجہ، جو اس کا قائم مقام بنتا ہے چہرے میں سے، مثلا کسی وقت کچھ ایسے حالات ہیں، آگے آ رہے ہیں مسائل، کہ بندے کو اپنی ٹھوڑی رکھنی پڑ جاتی ہے، تو پیشانی نہیں رکھ سکتا تھا، ٹھوڑی رکھنے سے سجدہ ہوتا ہے، تو اب جو ہے وہ 2 دفعہ ٹھوڑی رکھنی تھی اور اس نے بھول کر 4 دفعہ رکھ دی، تو یہ زیادتی ہو گئی یا نماز باطل ہوگی۔ اچھا، والمدار فی تحقق مفہوم سجدہ علی واضح الجبہہ بقصد التذلل والخضوع علی حیات خاصہ، تذلل اور خضوع کے قصد سے ایک خاص شکل میں پیشانی رکھنا، بندے کے جسم کی ایک خاص شکل ہوتی ہے جو جانتے ہیں آپ، یہ پیشانی رکھنے سے سجدہ متحقق ہو جاتا ہے۔ وعلی ھذا المعنی تدور زیادہ والنقیصہ، اسی پیشانی رکھنے والا جو معنی ہے سجدے کا، اسی کے ارد گرد زیادتی اور نقیصہ والے احکام گھومیں گے۔ زیادتی ہو گئی ہے تو اسے پیشانی رکھنے سے ہی ہوگی، چاہے باقی اعضاء نہ بھی رکھیں۔ دون سائر الاعضاء علی مساجد، باقی اعضاء کو اپنے جگہ پہ رکھنا، اس سے زیادتی شمار نہیں ہوتی۔ ہاتھ رکھ دیے ہیں زمین پہ، ابھی پیشانی نہیں رکھی تھی، تو یہ سجدہ شمار نہیں ہوگا۔ ہاتھ، گھٹنے، انگوٹھے یہ سب لگ گئے تھے، پیشانی نہیں لگی تھی، تو یہ سجدہ شمار نہیں ہوگا۔ اب آگے ہیں واجبات السجود، سجدے کے واجبات، چند امور جو ہے جو سجدے میں واجب ہیں۔ ان 7 واجبات میں سے پہلا ہے کہ اعضاء 7 کو زمین پر رکھنا، یعنی اپنی اپنی جگہ پہ ہوں، ان میں سے کوئی اٹھا ہوا نہ ہو۔ زمین سے مراد یعنی نیچے رکھنا، پیشانی جو ہے اس کے احکام ہیں کہ وہ ایسی چیز پر رکھی جائے جس پر سجدہ صحیح ہوتا ہے، باقی اعضاء اگر ایسی چیز پہ ہیں جس پہ پیشانی رکھیں تو سجدہ صحیح نہیں بھی ہوگا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ 7 اعضاء ہے، الجبہہ پیشانی ہے، 2 ہاتھ ہیں، 2 گھٹنے ہیں، دونوں پیروں کے انگوٹھے ہیں۔ پیشانی کتنی مقدار زمین پر لگائی جائے، سجدہ گاہ پر لگائی جائے، یا سجدہ گاہ کتنی مقدار چوڑی اور لمبی ہو، تو فرمایا آپ کی جو انگلی ہے نا، انگلی کا جو پورا ہے اوپر والا آخری، یہ پورا پورا بھی ہم نہیں چاہتے، انگلی کی وہ جگہ جو بالکل آخر میں ہے، جو ناخن کے ساتھ ملی ہوئی ہے، یہ والا سرا جو ہے انگلی کا، یہ انگلی کا سرا اتنا اگر سجدہ گاہ ہے تو بھی سجدہ ہو جائے گا۔ اس لیے ہاتھ میں انگوٹھی پہنی ہوئی ہو اور اس میں نگینہ جو ہے وہ پتھر ہو، شیشہ نہ پتھر ہو، تو اس پتھروں پہ، نگینوں پہ سجدے ہوتے ہیں، تو وہ اگر اس کی مقدار اتنی ہے جتنی انگوٹھی کا سرا ہے، انگلی کا سرا ہے، تو اتنی مقدار پر سجدہ ہو جائے گا۔ تو کہا نام صادق آ جائے کافی ہے، سجدہ پیشانی اس نے رکھی ہے، نام صادق آ جائے۔ والواجب
وضعہ علی المسجد من الجبہۃ مسماہا، سجدے گاہ پر اتنا رکھنا ہے کہ نام صادق آ جائے. ولاؤ بقدر طرف الانملا، انگلی کا سرا جو ہے اتنی مقدار لگ رہی ہے تو بھی کافی ہے. ہاں یہ ایک احتیاط واجب ہے کہ وہ جو پیشانی کی جگہ رکھنی ہے سجدے گاہ پہ وہ پیشانی کا درمیانی والی حصہ ہو، سائڈ نہ درمیان، اس کو رکھنا ہے، یہ احتیاط واجب. ولاوت وجوباً وضع المسمى من وسط الجبہہ، پیشانی کے درمیان والا جو حصہ ہے وہ رکھنا ہے سجدے گاہ پہ. اے السطح المحاط بخطین موہومین متوازیین بین الحاجبین الی الناصیہ، جہاں پر آپ کے ناک کے اوپر آبرو جو ہے وہ ختم ہو رہے ہیں نا، یہاں جہاں ختم ہو رہا ہے اس سے ایک لکیر کھینچیں اوپر سر کے بالوں کی طرف، پھر دوسرا آبرو جہاں ختم ہو رہا ہے ناک کے ساتھ اس سے لکیر کھینچیں سر کے بالوں کے اگنے والی جگہ تک. یہ جو درمیان میں جگہ آئی ہے دو لکیروں کے، یہ والی یہ وسط جبہ ہے. تو سطح کہتے ہیں ہموار جگہ کو. المحاط بخطین موہومین، جو درمیان میں آ جائے گی دو لکیروں کے، وہ لکیریں آپ پنسل کی جگہ پنسل کے ساتھ لگانے کے ساتھ اپنے قوت واہمہ کے ذریعے سے آپ تصور کریں کہ لکیریں لگی ہوئی ہیں. موہومین سے یہ مراد ہے. متوازیین، جو متوازی ہوں، جتنی لمبی ہوتی جائیں ان کے درمیان فاصلہ ویسا ہی رہے گا، یہ متوازی ہیں. یہ دو لکیریں ہوں بین الحاجبین، آبروؤں کے درمیان، الی الناصیہ، سر کے اگنے بال اگنے کی جگہ تک، یہ وسط جبہ ہے، یہ رکھنا ہے. اچھا اب کیا ضروری ہے کہ جس چیز پر سجدہ صحیح ہوتا ہے وہ اکٹھی ہو یا بکھری ہوئی ہو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ مثلا ہمارے پاس کاغذ ہے، اس کے اوپر لکھائی ہوئی ہے، درمیان میں خالی جگہ ہیں چھٹی ہوئی، باقی جو ہے وہ لکھائی ہے اور وہ بھی اپنا چرم رکھتی ہے، جو سیاہی ہے وہ اپنی تہ رکھتی ہے، لیکن کاغذ کی درمیان میں جگہیں چھٹی ہوئی ہوتی ہیں. جیسے آپ کسی کاغذ کو بھی دیکھ لیں، منہاج آپ کے پاس ہے تو سامنے آپ دیکھ لیں، لکھائی بھی ہے اور درمیان میں خالی جگہیں بھی ہیں. تو یہ خالی جگہیں بکھری ہوئی ہوں اور ان کو ملا لیں تو اتنی بن جائے مقدار جتنی ہمیں ضرورت ہے تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، آپ اس پہ سجدہ کر سکتے ہیں. بکھری ہوئی کو ملا لینا کہ بھئی اتنا بنتا ہے، بس ٹھیک ہے. ولا یعتبر ان یکون مقدار المسمى مجتمعا، اکٹھا ہو، بل یکفی وان کان متفرقا، بلکہ کافی ہے چاہے وہ جس پہ سجدے کا نام صد کرتا ہے وہ آگے جو سجدہ جس پہ جائز ہے وہ بکھری ہوئی بھی ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. فیجوز السجود علی الصبح الحسینیہ، صبح حسینیہ یعنی وہ تسبیح جو خاک شفا والی ہے اور اس کے اوپر پینٹ وغیرہ نہیں ہوا ہے، مٹی ہے، تو اس پر سجدہ ہو سکتا ہے اگرچہ اس کے جو ہے نا دانے بکھرے ہوئے ہیں. مثلا اذا کان مجموع ما واقعۃ علیہ بمقدار مسمى سجود، کے اگر جس سب پہ واقع ہوا ہے سجدہ اس پر سجدے کا نام صد کر رہا ہے تو بس کافی ہے. یہ تھا پیشانی رکھنے کی بات. ہاتھ کہا احتیاط واجب یہ ہے کہ جب تک ممکن ہے سارا ہاتھ ہی رکھیں، ایسے نہ ہو کہ انگلیاں اٹھا رکھی ہوں اور ہتھیلی لگ رہی ہو، ایسے نہ ہو. سارا ہاتھ کا اندرونی جانب ساری ہی رکھنی ہے، اور اگر مجبوری ہو اور اندرونی جانب جو ہاتھ ہے یعنی مٹھی باندھ کریں تو جو اندر آ جاتا ہے یہ اندرونی جانب ہے، یہ اگر نہ رکھ سکتے ہوں تو پھر ہاتھوں کی پشت جو ہے بیرونی جانب جسے ہم کہتے ہیں وہ رکھ کر ہم سجدہ کریں گے. اب ایک بندے کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں تو جو کٹی ہوئی جگہ ہے وہ جو اب باقی ہے پیچھے وہ سب سے زیادہ قریب ہے ہاتھ کے، وہی جگہ رکھے. تو اگر وہ ممکن نہ ہو تو اس کے ساتھ والی جو اس کے بعد ہاتھ کے زیادہ قریب ہے وہ رکھے، اور وہاں ممکن نہ ہو تو اس کے ساتھ والی جو دوسروں سے زیادہ قریب ہے ہاتھ کے وہ رکھے. والواجب وضعہ من الکفین، ہاتھوں میں جو رکھنا واجب ہے دونوں ہاتھ کا، باطنہما، ان کا باطن، مستوعبا لتمام ہی، سارا جس کو عرفاً ہاتھ رکھنا شمار کیا جاتا ہے. مال امکان، جتنے تک ممکن ہے سارا رکھے، علاوت وجوبا، ایسے نہیں کہ کچھ اٹھا کے رکھے ہوئے. اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے یہ جو جانماز ہوتی ہے نا اس پہ یا قالین ہے مسجد میں اس پہ جو ہے نا وہ ایک چیز کندہ ہوتی ہے
درمیان میں کاٹ کے ادھر ادھر اوپر والی اونچی جگہوں کے درمیان میں ایک لائن ہے یا لکھائی ہو چکی ہے، جیسے دیوار پر ہم کسی ایسے آلے کے ساتھ لکھائی کریں نا کہ دیوار کے اندر جو ہے نا کھود کر لکھائی جو ہوتی ہے، اس طرح اگر قالین پہ جانماز پہ ہے اور ہم نے ہاتھ اپنی طرف سے پورا رکھا ہے، وہ نیچے تھوڑی سی جہاں لکیر لگی ہوئی ہیں خالی جگہ ہیں جانماز کی، وہاں پر ہاتھ کی کوئی جگہ نہیں لگ رہی، کوئی جگہ چھوٹی سی نہیں لگ رہی، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عرفاً سارا ہاتھ لگنا صدق کر رہا ہے۔ یہ والی بات یہاں نہیں لکھی ہے لیکن عروہ میں لکھی ہوئی ہے۔ ولا یجزی فی حال الاختیار وضع رؤوس اصابع الکفین، اختیاری حالت میں انگلیوں کے سرے جو ہے وہ لگا رہا ہے اور ہتھیلی نہیں لگا رہا، یہ کافی نہیں ہوگا۔ وقد اذا ضم اصابعه الى راحته وسجد على ظهرها، اسی طرح کسی نے مٹھی بند کر لیا ہے، اپنی انگلیوں کو جمع کر دیا ہے اپنی ہتھیلی کی طرف، یعنی مٹھی بند کر لیا ہے، وسجد على ظهرها، اور انگلیوں کا جو اب باطن تو چھپ گیا ہے، اوپر والا حصہ جو ہے وہ ہے اور وہی مٹھیاں رکھ رہا ہے، مٹھی بند کر کے رکھ رہا ہے، انگلیاں لگ رہی ہیں تو اوپر والی جانب انگلیوں کی، تو یہ بھی کافی نہیں ہے۔ اما فی حال ضرورہ، یہ مجبوری ہو تو فجوز واضح ظاہر، پھر یہی ظاہر ہاتھوں کا رکھ لینا یہ بھی کافی ہے۔ ولاوت وجوباً لمن قطعت یدہ من الزند، وہ بندہ جس کا ہاتھ کلائی سے کٹا ہوا ہے، اور لم یتمکن من وضع کف، یا زخمی اور مثلاً اور نہیں رکھ سکتا، ہاتھ کٹا ہوا نہیں ہے لیکن نہیں رکھ سکتا بسبب آخر کسی سبب سے، تو وہ کیا کرے گا؟ ان یاد ما ہوا اقرب الی الکف فالاقرب من الذراع والعضد، تو یہ رکھے گا جو ہاتھ کے زیادہ قریب جگہ ہے اس کو رکھے گا، اگر وہ نہیں رکھ سکتا تو فالاقرب، اس پھر جو اور ہاتھ کے زیادہ قریب ہے دوسروں کی نسبت، اوپر بازو کی نسبت جو زیادہ قریب ہے بازو میں سے، اور عضد یہ جو کونی سے اوپر بازو کا حصہ ہوتا ہے اس میں سے جو زیادہ قریب ہے وہی جگہ رکھے گا، ہاتھ کے زیادہ قریب ہے وہی جگہ رکھے گا۔ گھٹنے کتنے رکھنے ہیں، اسی طرح انگوٹھے کتنے رکھے ہیں، کہا نام سادے کا آ جائے بس کافی ہے۔ والواجب وضعہ من الرکبتین مقدار المسمى، گھٹنے جتنا نام سادے کا اتنے رکھ لے کافی ہے۔ ومن الابہامین مقدار المسمى، اور انگوٹھے بھی اتنے جتنا نام سادے کا جائے۔ ولاؤ من ظاہرہما او باطنہما، انگوٹھوں کا اوپر والا حصہ رکھے جہاں ناخن ہوتا ہے، او باطنہما، یا نیچے والا حصہ رکھے جو چپل پہنے تو چپل میں لگ رہا ہوتا ہے، جوتی میں جو لگ رہا ہوتا ہے نیچے والا حصہ رکھیں، جو بھی رکھیں رکھ سکتے ہیں، اگرچہ بہتر یہ ہے واضع طرفیہما، انگوٹھوں کے جو سر ہیں نا، یہ سرے جو ہے نا یہ زمین پہ لگے، ناخن کے نیچے والی جگہ جیسے، اور ناخن اور یہ سارا۔ ولاوت وجوباً لمن قطع ابہام اور رجلہ، اب ایک بندہ ہے جس کے انگوٹھے کٹے ہوئے ہیں، تو پھر اجازہ سائر اصابع، تو وہ پاؤں کے ساری انگلیاں رکھے گا، انگوٹھے نہیں ہیں، ایک پاؤں کا انگوٹھا نہیں ہے دوسرے کا ہے تو دوسرے کا انگوٹھا رکھے گا، اور جس کا نہیں ہے انگوٹھا اس کی جگہ ساری انگلیاں ہی رکھے گا پاؤں والی۔ اچھا، کیا یہ ضروری ہے کہ بوجھ جو ہے وہ سارا اعضاء پر بکھیرے ہوئے ہو، کسی پہ کم اور کسی پہ زیادہ، اس طرح نہ ہو بلکہ برابر ہو؟ کا یہ ضروری نہیں ہے، جتنا بوجھ آ رہا ہے جسم کا آتا رہے۔ ولا یعتبر فی وضع الاعضاء سبعا یجعل ثقلہ علیہا ازید من المقدار الذی یصدق معه السجود، یہ ضروری نہیں ہے کہ اعضاء کے اوپر اپنا جو بوجھ ہے مقدار جتنی سے سجدہ صدق کرتا ہے اس سے زیادہ بوجھ ڈالنا اعضاء پر، زور لگا کے رکھنا، یہ ضروری نہیں ہے۔ عرفاً صدق کرے کہ بھئی اعضاء سجدہ رکھے ہوئے ہیں کافی ہے۔ اچھا بس یہیں، والحمدللہ رب العالمین، یہیں ٹھہر جاتے ہیں۔